نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث علم ہے۔ کیا ہے؟ وراثت، وارث جو ہے ان کے عالم ہیں اور میراث علم ہے۔ تو آپ یہ نیت کر کے آئیں کہ آج ہم مسجد میں جا کر حضور کی میراث سے کچھ حصہ لیں گے، یہ اچھی نیت ہے۔ تو یہ نیت کر کے آیا کریں تو اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے گا۔ آج جو باب ہے کتاب سجود القرآن، قرآن پاک میں جو سجدہ تلاوت آ جاتا ہے اس کے حوالے سے ہے۔ احناف کا موقف اس میں سن لیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے نزدیک سجدہ تلاوت یہ آیت سجدہ پڑھنے والے پر اور سننے والے پر دونوں پر واجب ہے، خواہ اس نے اس آیت کو سننے کا قصد کیا ہو یا نہ ہو۔ تراویح پڑھتے ہیں ہم، سجدہ آتا ہے، امام صاحب بتاتے ہیں نا دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت، تو جو قاری صاحب ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا اور جنہوں نے سنا سب پر واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں پر قرآن پڑھا جا رہا، کوئی بھی شخص ہے گھر میں اونچی آواز سے، والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، قرآن پڑھ دیں، تو بے شک اگر گھر میں عورتیں پھر رہی ہیں، بیٹا پھر رہا ہے، تو کان میں اگر آیت تلاوت جو آیت سجدہ ہے وہ پڑھ گئی نا تو اس پر بھی واجب ہو جائے گا۔ یہ ضرور جا کر آپ لوگ بتائیں۔ اور یہ چونکہ واجب اس لیے ہے کہ قرآن پاک سے اس کی دلیل موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا واضح سا موقف احناف کا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو حنفی ہیں نا، ہم سارے حنفی بیٹھے ہوں، احناف کا موقف بڑا واضح ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو مسئلہ میں بیان کروں فقہ کا، تو اگر وہ مسئلہ قرآن و حدیث کے تصادم میں آ جائے تو میرے مسئلے کو دیوار کے ساتھ دے کے مارو۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، چونکہ قرآن پہلا ماخذ ہے، پھر فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو استدلال کرتے ہیں وہ قرآن پاک سے کر رہے ہیں۔ فما لہم لا یؤمنون، انہیں کیا ہوا، وہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جائے تو وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ دلیل قطعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کر دی ہے، تو اس سے وہ استدلال پکڑتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا یہ واجب ہے، سننے والے پر بھی اور جو پڑھ رہا ہے اس پر بھی۔ احادیث سن لیں پہلے، اس کے بعد میں طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں سورۃ النجم کی تلاوت کی، جو 27ویں پارے میں ہے۔ اس میں اس کی جب آیت تلاوت، آیت سجدہ، اس کو تلاوت کیا تو اس میں آپ نے سجدہ کیا، آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا، سوائے ایک بوڑھے شخص کے۔ اس نے سجدے والی جگہ سے کنکریاں اٹھا کر، مٹی اٹھا کر اپنے ماتھے پر رکھ لی کھڑے کھڑے، اور اس نے کہا مجھے یہی کافی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے یہی کافی ہے، جبکہ نبی پاک سجدہ فرما رہے ہیں، صحابہ کرام سجدہ فرما رہے ہیں، انہی کی صفوں میں ایک بندہ اٹھ کر کنکریاں اٹھا کر، مٹی اٹھا کر یہاں پہ رکھ رہا ہے، کہتا ہے مجھے یہی کافی ہے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعد میں دیکھا وہ جو شخص تھا جس نے حضور کے عمل کے خلاف عمل کیا، اس کی موت کفر پر ہوئی تھی۔ اس کی موت کس پر ہوئی تھی؟ جو شخص بھی اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے برعکس چلتا ہے، اس کے اگینسٹ چلتا ہے، تو یاد رکھیں وہ اپنے ایمان کی فکر ضرور کرے، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر وہ ضرور کرے۔ میں کل ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو مجھے ایک شخص نے ایک تصویر بتائی کہ فلاں شخص ہے، تو ہم اس کی شادی میں گئے تھے، یہ بتا رہا ہوں،
تو اس شخص کی داڑھی جو تھی وہ لمبی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ اس شخص کی داڑھی جو ہے وہ ناف تک چلی گئی ہے، یہ کہتا ہے میں نے کبھی کینچی نہیں لگائی۔ تو میں نے کہا اس نے کینچی کیوں نہیں لگوائی؟ کہتا ہے چونکہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پیر صاحب نے کبھی کینچی نہیں لگوائی، یہ بھی نہیں لگائے گا۔ تو میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ تو اتنی ہے، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے برعکس چلے گا تو پیر اسے نہیں بچا سکے گا۔ ٹھیک ہے جی، پھر بعد میں کہتے رہے کہ یہ پتہ نہیں پیروں کے، دیکھیں ہم جو الحمدللہ صاحب شریعت، صاحب طریقت، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہر پیر ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ ہم تو ان ڈھونگ کے خلاف ہم بولتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، چونکہ ہماری مجلس ہی تربیت والی ہے، ہماری محفل ہی سیکھنے والی ہے۔ یہ سب کچھ سیکھنے کے بعد بھی ہم باہر جا کر وہی کام کریں جو ہمارا پیر تو کہتا ہے لیکن رسول اللہ نہیں کہتے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں داڑھی کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے پیر صاحب نے نہیں کٹوائی تو میں بھی نہیں کٹواؤں گا۔ تو یہاں پر اس حدیث پاک سے استدلال کر لیں آپ لوگ کہ جس شخص نے صحابہ کی صفوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کیا، اس کی موت کفر پر ہو گئی۔ صحابہ تو جانتے تھے کہ موت کفر پر ہو رہی ہے۔ تو آج کے اس دور میں بھی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ پھر آپ کو اور وضاحت کر دوں کہ دیکھیں گستاخیاں ہوتی ہیں نا، فلانے ملک میں گستاخی ہو گئی، فلانے ملک میں خاکے بن گئے، توہین ہو گئی، تو یہ توہین تو آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو جو مسلمان کلمہ پڑھ کر روزانہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہوتا ہے، یہ چھپا ہوا گستاخ ہے، وہ ظاہر گستاخ ہے۔ یہ خطرناک گستاخ ہے جو کلمہ پڑھ کر گستاخیاں کرتا ہے، وہ تو ظاہر ہے اس نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ تو یہ جو اپنے اندر کا ضمیر ہے نا، اس سے پوچھیں کہ آیا جو 5-6 فٹ کا قد ملا ہوا ہے کیا یہ حضور کے رستے پر چل رہا ہے؟ اگر حضور کے رستے پر نہیں چل رہا تو اسے جوڑ کر پہلے اس کے اندر انقلاب لے کے آئیں، پھر دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیگر صحابہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہم نے نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی تو ان میں سے اذا السماء انشقت، سورہ الانشقاق اور سورہ علق، اس میں سجدے جب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ بعد میں اگر یعنی نماز کے بعد کوئی شخص قرآن پڑھے، طریقہ سن لیں، اگر کوئی شخص سجدہ کرتا ہے تو وہ یعنی وہ صف میں کھڑا ہوگا، بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے، کھڑا ہے تو کھڑے ہو کر بھی سجدہ کر سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر سجدہ کرنا یہ افضل ہے۔ کیا ہے؟ بندہ کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ نہیں اٹھانے، تکبیر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے، زبان سے کہنا ہے اللہ اکبر اور سجدہ کر لینا ہے، اس نے ڈائریکٹ سجدے میں جانا ہے۔ 3 تسبیحات پڑھ لینے کے بعد دوبارہ تکبیر کہتا ہوا اٹھ جائے گا اور سلام نہیں پھیرنا، اتحیات نہیں پڑھنی، تشہد میں نہیں بیٹھنا۔ یہ طریقہ کار ہے سجدے کا۔ اگر یہ کسی کو نہ سمجھ آئے وہ پھر پوچھ لے میرے سے۔ آگے سمجھ؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔